السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم ماہ شوال کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، جس میں خاص بات شیطان کے رونے کی شامل ہے۔ اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ بلا تاخیر کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلامی سال کے 10ویں مہینے کا نام شوال ہے۔ اس کے نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ شول سے ماخوذ ہے، جس کا معنی اونٹنے کا دم اٹھانا یعنی کہ سفر اختیار کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اس مہینے میں عرب لوگ سیر و سیاحت اور شکار کھیلنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام شوال رکھا گیا۔ آپ جانتے ہیں اس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جس کو یوم الرحمہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام کیا تھا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی تھی، اور اسی روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت طوبہ پیدا کیا تھا، اور اسی دن کو اللہ عز و جل نے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب کیا تھا، اور اسی دن میں فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی تھی۔ بحوالہ مکاشفۃ القلوب۔ اور اس مہینے کی 4 تاریخ کو سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے نصرانیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلے تھے، اور اسی ماہ کی 15ویں تاریخ کو احد کی لڑائی ہوئی، جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور اسی ماہ کی 25 تاریخ سے آخر ماہ کے جتنے دن ہیں وہ قوم عاد کے لیے منحوس دن تھے، جن میں اللہ جل شانہ نے قوم عاد کو ہلاک فرمایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عید کے دن شیطان کیوں روتا ہے۔ حضرت وہاب بن مما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہر عید کے دن ابلیس چلا کر روتا ہے۔ دوسرے شیطان اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے ہمارے سردار، آپ کیوں ناراض ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف کر دیا، اب تم پر لازم ہے کہ تم انہیں دوبارہ شہوت اور لذت میں ڈال کر غافل کر دو۔ ناظرین، شیطان بار بار گناہ کرنے کا موقع بناتا ہے۔ اس کے لیے جب بھی آپ کو شیطان کے حملے کا احساس ہو تو فوراً ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اب بات کرتے ہیں اسلامی تہوار کی۔ یہ بات ضرور سننا یاد رہے، اسلامی تہوار محض تفریح کے لیے منعقد نہیں ہوتے، بلکہ اسلامی معاشرے کو خوشحالی اور فلاحی بنانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ مختلف ادیان اور مذاہب کے ماننے والے جتنے تہوار مناتے ہیں، اسے ہر طرح کی مادی ساز و سامان سے معمور رکھتے ہیں، عیش و عشرت اور میل و تماشوں میں مہو مگن ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، مسلمانوں کے تہوار دینی شعائر کی طرح صرف ذاتی خوشحالی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ ان تہواروں کا انعقاد اللہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے عید کے تہوار کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اعلان اور اس کے ذکر و اذکار سے ہوتا ہے۔ اسلامی تہوار غم گساری بھی سکھاتا ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے معاشی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ مسلمانوں کا باہم ایک دوسرے سے مناقیہ کرنا، مصافحہ کرنا، رمضان کی مبارکباد پیش کرنا، تراویح و تسبیحات کی قبولیت کی، ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنا، ایک دوسرے کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا، تحائف کا تبادلہ کرنا اور بعام کی دعوت دینا وغیرہ ایک اخلاقی مثالی اور فلاحی معاشرے کی قیام کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ معمول و عادت زندہ مسلمانوں کے درمیان ہی نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے تہوار اپنے پیش مرحومین کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد اور برادران اسلام سے ملاقات کے بعد قبرستان جانا اور مسلمان مرحومین کے حق میں دعائے مغفرت کرنا سنت مطہرہ ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں اسی ماہ شوال کے 6 روزوں کی۔ یاد رہے، شوال میں عید کے دوسرے دن جب سے یا بعد میں 6 دن روزے رکھنا پڑا ثواب ہے۔ جس مسلمان نے رمضان المبارک اور ماہ شوال میں 6 روزے رکھے تو اس نے گویا سارے سال کے روزے رکھے، یعنی کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔
سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور پھر ان کے ساتھ 6 روزے شوال کے ملائے تو اس نے گویا تمام سال روزے رکھے۔ نوٹ: سوال یہ کیا جاتا ہے پھر یہ روزے اکٹھے رکھے جائیں یا الگ الگ؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر طرح جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ان کو متفرق طور پر رکھے جائیں، یہی حنفی مذہب ہے۔ اور شوال میں ایام بیس کے روزے الگ سے رکھے جائیں گے۔ ماہ شوال میں 6 روزوں کے علاوہ 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں میں اسی طرح روزے رکھے جا سکتے ہیں جیسا کہ دوسرے مہینوں میں انہی ایام میں رکھتے ہیں۔ ناظرین، جہاں سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ پیارے رسول کے فرمان۔